عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ میرے عنوان سے متعلق نہیں ہے، لیکن صرف آپ کے ذہن کو اس طرف مائل کرنے کے لیے، مسلمان اس ذات کا نام ہے کہ جس کو کانٹا بھی نہیں چپ سکتا اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ مسلمان اس ذات کا نام ہے جس کا چراغ بھی نہیں بجھ سکتا اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ ہمیں کانٹا چپتا ہے تو بھی گناہ کی وجہ سے چپتا ہے، ہمارے چراغ بجھتے ہیں تو بھی گناہوں کی وجہ سے بجھتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھو، مسلمانوں کو کوئی کیا مٹا سکے گا؟ مومن کے چراغ جلائے ہوئے کو بڑی سے بڑی آندھی بھی نہیں بجھا سکتی۔ جب مومن کے چراغ جلائے ہوئے چراغ کو بڑے سے بڑی آندھی نہیں بجھا سکتی تو مومن کو کوئی کیا مٹا سکتا ہے؟ مومن کو پھوکوں سے تباہ نہیں کیا جا سکتا، مومن کو برباد نہیں کیا جا سکتا، مومن کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، خدا کی تقدیر کی بنیاد پر اگر کسی مومن کو شہید کیا جاتا ہے تو اس کے خون کا ایک قطرہ گرتا ہے تو ہزاروں غیرت مند مومنوں کو پیدا کیا جاتا ہے، اور پھر وہ زمین جو ہے ایسی ہری ہوتی ہے، ایسی خوشحالی آتی ہے، ایسی بہاریں آتی ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کربلا میں 72 کا خون گرا ہے لیکن خدا نے کروڑوں سادات دنیا میں پیدا کر دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل مصطفیٰ۔ مومن کی شان یہ ہے، مومن کو بجھایا نہیں جا سکتا، مومن کو تڑپایا نہیں جا سکتا، مگر کوئی مومن بنے تو صحیح۔ آج میری قوم کا جوان مایوس ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ گناہ سے اپنے رشتے کو توڑ کر اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ دو۔ کیا تمہیں نہیں پتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، واقعہ نہیں بتانا ہے، صرف اشارہ کرنا ہے، مومن کے جلائے ہوئے چراغ کو بڑی سے بڑی آندھی نہیں بجھا سکتی، تو مومن کو لوگ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ اللہ اکبر، اسی مہینے کے اندر 13 ربیع الاول شریف کو میرے مرشد، میرے آقا سیدی سرکار صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ کا عرس ہوتا ہے۔ صابر پاک نے صرف ایک ہی کو مرید کیا، اپنی پوری زندگی میں ایک ہی مرید کیا، ایک ہی کو خلافت عطا کی۔ اس ذات کو کہتے ہیں سید شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ شمس الدین ترک پانی پتی سے فرمایا، شمس الدین جاؤ اور جا کر کے آمیر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، وہاں تم نے جا کر فوج میں بھرتی ہونا ہے، لیکن یاد رکھو اب جلدی ہم دنیا سے جانے والے ہیں، ہم دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا سرکار جب آپ کا وصال ہوگا تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے؟ موبائل کا دور تو نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور تو نہیں تھا، تار اور فون کا دور تو نہیں تھا۔ فرمایا عرض کیا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا بیٹے جس دن تجھ سے کرامت کا صدور ہو جائے، جس دن تجھ سے کرامت ظاہر ہو جائے، سمجھ جانا کہ اس دن میرا وصال ہو گیا ہے، پھر تمہیں کلیر چلے آنا ہے، پھر تمہیں آمیر میں نہیں رہنا ہے۔ اب آئیے ذرا سنیں، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آمیر کے قلعے کو بڑی محنتوں سے سر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تلواروں کی طاقت لگ گئی تھی، بھالوں کی طاقت لگ گئی تھی، فوج پھاٹے کی طاقت لگ گئی تھی، ساری طاقتیں مل کر بھی کامیاب نہیں کر پا رہی تھی۔ اس وقت بادشاہ گڑ گڑاتا ہے اور گڑ گڑا کر کہتا ہے میرے اللہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے اسباب پیدا کر دے۔ اشارہ ملتا ہے تمہاری فوج میں ایک ایسا برگزیدہ بندہ ہے، اگر وہ دعا کر دے تو قلعہ فتح ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تو پھر اشارہ ملا، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جب تم جاؤ گے دیکھو گے تو سخت آندھی میں بھی اس کا چراغ جل رہا ہوگا۔ اور اللہ اکبر، رات کو آندھی آئی، رات کو طوفان آیا، حتیٰ کہ بیان کیا جاتا ہے خیمے اڑ گئے، جانور تک اڑنے لگے۔ جب بادشاہ ایسے وقت میں کہ طوفان پورے شباب پر تھا، جب نکلا ہے ہمت کر کے تو کیا دیکھتا ہے؟ خیمے اڑتے ہیں، جانور اڑتے ہیں، ہانڈیاں اڑ گئی، برتن اڑ گئے، لیکن ایک جگہ سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ جب اس نے توجہ کیا تو دیکھا کہ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ چراغ جلا کر تلاوت قرآن میں مصروف ہے، قدم پکڑ کر کہتا ہے سرکار دعا کرے کہ قلعہ فتح ہو جائے۔ کہنے لگے تو غلط جگہ آ گیا، شاید وہ نہیں ہے جس کے پاس تجھے بھیجا گیا ہے۔ کہا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ جس کے چراغ کو آندھی نہ بجھا سکے، اب اس کی دعا مجھے کامیاب نہ کرے گی تو کس کی دعا کرے گی؟ میں پوچھنا چاہتا
جلائے ہوئے چراغ کو جب آندھی نہیں بجھا سکتی تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو دنیا کیسے بٹھا سکتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن کوئی مومن بنے تو صحیح، لیکن کوئی مومن بنے تو صحیح۔ یہاں تو رونا یہ ہے مومن کہلانے والے بہت ہے، مومن بن جانے والے قلیل ہے۔ کسی نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا۔ اللہ اکبر، جب پتہ چل گیا کہ مسلمان گناہ سے رشتہ توڑ لے تو اس کا چراغ نہیں کوئی بجھا سکتا۔ اسے کوئی کیسے بجھا سکتا ہے؟ اسے کوئی تباہ برباد کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے گناہوں نے تباہ کیا۔ گناہ کون کروا رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں شیطان، بے شک شیطان گناہ کروا رہا ہے، لیکن شیطان کا بھی ایک بڑا بھائی ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔